السلام علیکم ویورز، ہاشم ریاض آپ کے پاس ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ کیونکہ یہ کوئی نیوز چینل تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ نیوز پر کچھ تھوڑے بہت تجربات اپنے آگاہ کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اب مریم اورنگزیب جو کہ پچھلے دنوں کل اور پرسوں کے دن یہ بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جب لنڈن میں گئی ہوئی تھیں، اب جس طرح کل واپسی بھی ہو گئی ہے ان کی۔ مریم اورنگزیب بیسیکلی کیا ہے، کون ہے یہ؟ مریم اورنگزیب مسلم لیگ نون کی ایک سیاسی رہنما ہے، اور جو کہ معاون خصوصی بھی رہی ہیں، اور جو نون لیگ جو بھی کارنامے سر انجام دیتی ہے تو اسے میڈیا پر آ کے جو ہے نا انہوں نے ڈسکرپشن اس کی دینی ہوتی ہے کہ بھئی آج نون لیگ نے یہ کر دیا، آج نون لیگ نے یہ کر دیا، خاص کر ان کا جو 2000 والا اشارہ تھا وہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ اب 2000 والے اشارے سے مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ بھئی ایک خاتون مریم اورنگزیب، دوسری خاتون مریم نواز، ایک مریم دوسری بھی مریم، ایک مریم اورنگزیب جو کہ جاتی ہیں لنڈن میں اور ایک کافی شاپ میں جاتی ہیں، تو ہمارے چند اوورسیز پاکستانی، چند تو نہیں خیر کافی سارے اوورسیز پاکستانی جو کہ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اب لوگوں کے درمیان کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں عورت کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے تھا، عورت کی چار دیواری کا چادر اور چار دیواری کی حیثیت کا اور خیال رکھنا چاہیے تھا، تو اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ بھئی وہ انہیں بھرے بازار میں اس طرح رسوا نہ کرتے یا کیا کرتے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہسٹری تو دیکھ لیں کہ جو کہ اب ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹے ہو چکے ہیں کہ بے نظیر کسی کی بیٹی نہیں تھی، بے نظیر کسی کی بیٹی نہیں تھی۔ جب اس کی تصاویر انہوں نے مطلب آسمان سے پھینکوائی تھی اور ہیلی کاپٹر سے جہازوں سے انہوں نے پھینکوائی تھی، کس لیے پھینکوائی تھی؟ وہ بھی بالکل ننگی اور برہنہ بغیر بے پردہ تصویریں جو تھیں وہ پھینکوائی تھی کہ یار اگر چند لوگوں نے گھیر لیا۔ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، یہ نہیں کہ چنے کی فصل بوئیں گے تو ہم باجرے کی فصل اٹھائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہماری عادات ہوتی ہیں جو کہ ہم نے لوگوں کو دکھائی ہوتی ہیں، اور لوگ ان کے مطابق جو ہے نا آپ کو اس کے مطابق ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ان کی بے شرمی اور ہٹ دھرمی کی حد تو دیکھی ہوگی مریم اورنگزیب صاحبہ کی۔ کیا مطلب دیکھیں کہ ایک عورت جاتی ہے، اگر کوئی غیرت مند انسان ہو وہاں پہ تو غیرت کی حد جو دیکھیں کہ بھئی وہ جس طرح وہ سارے لوگ ان پہ بول رہے تھے، اس کے پرسکون پرطباع طریقے سے انہوں نے اپنا خریدا ہے جو کہ ڈائٹ کو کا ایک ٹن پیک کین خریدا انہوں نے، اور وہاں پہ اس نے جب ماسک اتارا ہے بڑے ہی انوکھے انداز سے، اچھمبے انداز سے انہوں نے وہ ماسک اتارا۔ ماسک اتارنے کے بعد اس نے وہ پینا شروع کیا، 2-3 سپ لینے کے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا ہے۔ موبائل نکال کے اس نے آپ نے شاید یہ بات نوٹ کی ہے یا نہیں کی، اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے یا سنیپنگ کی ہے، اس نے کھڑے ہو کے وہاں پر ویڈیو کیمرہ آن کر کے اس نے سب کی وہاں پہ کھڑے ہو کے فوٹو لی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بدماشی مطلب یہ میں دیکھ لوں گی اور میں ان کو بعد میں دیکھ لوں گی، اس کا کیا مطلب؟ آپ نوٹس کیجئے کہ بھئی ایک مریم نواز اور ایک مریم اورنگزیب، ان کا کمپیریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی مریم نواز کے پاس اس وقت کوئی منسٹری نہیں ہے، مریم اورنگزیب کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ وزیر اطلاعات یا اس طرح کا کوئی کیا ہوگا یار، یہ اٹھا کے جو چند خبریں بیٹھ کے پریس کانفرنس پہ کرتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ بھئی یہ جب ہمارے پاکستان میں یہ چلتی ہیں، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری۔ لاسٹ ٹائم جس طرح سیلاب زدگان کے لیے گئے تھے تو 20 ابو جو ہے نا گاڑیاں جو ہے ان کے پروٹوکول کے ساتھ مریم نواز کے ساتھ گئی تھی۔ ہم نے شاہی نظام بنایا ہوا ہے اس کو نا، شاہی نظام۔ آپ دیکھیں پرانی انڈین موویز آپ دیکھتے ہوں گے، ان میں ایک سسٹم یہ ہوتا تھا کہ بھئی وہ پیسہ دے کے ہر چیز خرید لیتے تھے، پیسہ دے کے ایم پی اے جو ان کے بھی MLA بولا جاتا ہے وہ خرید لیتے تھے، خریدنے کے بعد جو ہے نا حکومت کا ڈراپ فال کرتے تھے، حکومت ڈراپ کرنے کے بعد ایک نئی حکومت چند دنوں کے اندر کھڑی کر دیتے تھے۔ اب یہاں ہمارے پاکستان میں بیسیکلی ریالٹی ہو رہی ہے۔ اب ہم چند دنوں میں نہیں گراتے، ہم سلولی جو ہے نا عوام کو وہ کر رہے ہیں، انجیکٹ کر رہے ہیں۔ آڈیو لیکس ہوئی، ہماری آڈیو لیکس ہوئی،
آڈیو کے بارے میں بات کریں گے کہ 200 گھنٹے کی آڈیو. ہمارا پاکستان ایک بہت طاقتور ملک ہے. ہماری ISI، ہماری ایجنسیز، ہماری انٹیلیجنس جتنی بھی ہے وہ بہت پاورفل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آخر ہم نے کہاں کمی کی ہے؟ ہماری قیادت اچھی نہیں ہے، اور ہماری قیادت واقعی ٹھیک نہیں ہے. ہماری قیادت ہمیں نون لیگ، PTI، مسلم لیگ، کیا کہتے ہیں، مسلم لیگ کاف ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو کہ انہی پارٹیوں سے آ جائے، کوئی نئی پارٹی سے آ جائے. مستقبل پاکستان ایک پارٹی ہے، TLP بھی ایک پارٹی ہے، ان میں سے کوئی ایک اٹھ کے آ جائے. کم از کم ہمیں ایک لیڈرشپ کے ساتھ، ایک اشارے کے ساتھ یوں چلائے کہ بھئی یہ ملک اس طرح گامزن ہے، اور ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی جو کا ایک ادارہ ہے ہمارا نیب، ہم نے وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے اشخاص میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ بھئی اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آپ پاکستان کے سرزمین پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس پاک سرزمین پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب افسوسناک خبر ایک جس طرح یہ آئی ہے پاکستان کے بلوچستان کے ایریا میں، وہ جو ایک ہیلی کاپٹر ایک طیارہ گرا ہے. اب دیکھیں کہ 2 پائلٹس اور ان سمیت 6 اہلکار، فوجی اہلکار جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. سلام ہے پاک آرمی کو، اور سلام ہے میرے ان نوجوانوں کو جو ہمارے ملک کی سرزمین کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور کوشاں رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان و مال کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ 6 لوگ ہیں، 6 لوگوں کا گھر بھی ہوگا. آرمی کو دیکھا جائے تو آرمی ہے، وہ 2 پائلٹس کے ساتھ 4 فوجی جو کہ ہمارے فوجی اہلکار ہیں تھے. اور دیکھیں کہ بھئی ان کی بھی فیملیز ہوں گی. کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ ہماری لاپرواہیاں ہیں. ہم اندازہ لگائیں کہ بھئی ہمارے ملک پر جب بھی زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کووڈ آتا ہے، ڈینگی آتا ہے، جب بھی آتا ہے، کبھی بھی اس ہسٹری میں دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کوئی سیاستدان ان چیزوں سے ہلاک نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی سیاستدان جا کے موقع پر وہاں پہ بیٹھتا نہیں ہے. وہ چلو یار کوئی کچھ بھی نہ کرے، دکھاوے کے لیے کم از کم خیمے لگا کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ خیمے لگا کے بیٹھے، لوگوں کا دکھ درد دیکھیں. کیونکہ یہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس جسے کہا جاتا ہے، ایلیٹ کلاس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ہمارا جو غریب ہے اس نے کیا محسوسات، کیونکہ اب ہماری یہ ایک انسانی المیہ ہے کہ جب تک اسے کسی چیز کو محسوس نہیں کروایا جائے گا، آپ کسی چیز کو غربت محسوس کروائیں گے تو اسے اندازہ ہوگا کہ غریب کیا ہے. اب ایک 20,000 کی نوکری والے کو منیمم 20,000 بھی میں کہہ رہا ہوں 15,000 16,000 17,000 دیتے ہیں لوکل ملازم کو، جو کہ دکان پر جاتا ہے، صبح 9 بجے سے جاتا ہے، رات 9 سے 10 بجے تک رہتا ہے، اور اسے 15 سے 20,000 کے درمیان راؤنڈ اباؤٹ دیا جاتا ہے. اور اسے یہ بھی ایک احسان کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ دوپہر کا کھانا ہم نے تو یہ دیا تھا بھائی، دوپہر کا کھانا کھلایا تھا میں نے آپ کو. دوپہر کے کھانے پہ اتنے ایکسپینس آ جاتے ہیں بھائی، کھانا کھلانے والی رب کی ذات ہے. اب دیکھیں کہ بھئی 16 17,000 18,000، چلو میکسیمم 20,000، چلے 30 بھی کر لیں. لاسٹ ٹائم جو 2,000 کا اشارہ تھا کہ وہ اندازہ لگائیں کہ وہ وہاں پر ایک لیڈیز جاتی ہے مریم اورنگزیب، وہاں پہ ایک ٹین پیک خریدتی ہے. پتہ ہے آپ کو وہ کتنا ایکسپینسو تھا وہاں کے لوگوں کے مطابق، اور اس ویڈیو کی آڈیو کے مطابق، کہ یہ 10,000 روپے جو ہے نا وہ خرچ کر رہی ہے صرف اپنی ذہنی تسکین کے لیے، اور اپنے مطلب پینے کے لیے، کولڈ ڈرنک کے لیے. ہم ایک کولڈ ڈرنک یہاں پہ کتنے کی 40 روپیز کی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 40 روپیز جو کہ کوک 7 اپ کچھ میں بھی ہوتا ہے. تو باہر کے ملک میں جا کے وہ 10,000 روپے کی ایک کولڈ ڈرنک پی رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ اس چیز پر ریسرچ کر لیں کہ یہاں پر جدی پشتی جو پیچھے سے امیر آ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے امیر کوئی بھی نہیں ہے. جو ایک کا موقف یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم امیر تھے، ایک کا موقف ہوتا ہے کہ ہم غریب اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا ہمارا. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی امیر نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی امیر ہی امیر ہے، ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے. کیونکہ ہمارے پاکستان ایک مطلب یعنی امیروں کے لیے پروڈکٹ کریٹر کا کام کر رہا ہے. یہاں پہ امیر پروڈیوس ہوتا ہے، پروڈیوس ہونے کے بعد جو ہے نا لنڈن ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس کے طیارے پر واپسی آئے ہیں، اور واپس آ گئے ہیں. اب وہ دودھ کے دلہے ہو گئے ہیں، دودھ سے نہا کے آئے ہیں، بلکہ وہ دودھ کے دلہے ہو کے واپس آئے ہیں. تو اندازہ لگائیں
کہ بھئی ہم اتنے گر چکے ہیں کہ بھئی کئی 100 کروڑوں کے جس کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے اسے جناب اتنا عرصہ جو ملک سے باہر رہا ہے. اب وہ نون لیگ کا تھا اور نون لیگ ہی نے اسے دوبارہ واپس بلایا. نون لیگ نے ہی دوبارہ واپس بلایا. نون لیگ ہی اسے اب وزارت خزانہ دے گی. مفتاح اسماعیل جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں, وہ وزارت خزانہ نہیں سنبھال سکتے. پہلے وہ رینٹ پر لے رہے تھے پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ کو کہ بھئی پی ٹی آئی کا وزیر خزانہ جو ہے وہ مطلب زیادہ اس چیز کے اہل ہے, تو ہمیں وہ آ جائے ہمارے پاس تو ہم اسے سیلری بھی دیں گے. یہ پچھلے دنوں کافی ٹائم پہلے کی موقف رہا ہے نون لیگ والوں کا. تو اب جو ہے نا انہوں نے وزیر خزانہ جو ہے ہمارا امپورٹ ہو کے آیا ہے لنڈن سے امپورٹ ہو کے آیا. تو اس وزیر خزانہ صاحب کو جو ہے وزیر خزانہ دوبارہ جو ہے ہائر کیا جائے گا, انہیں وزارت دی جائے گی. امید ہے کہ آج کے دن وہ بھی اٹھا لیں گے, حلف بھی اٹھا لیں گے. تو لہٰذا میرے کہنے کا اتنا سا ہے کہ وہ جاتی ہے وہاں پر اور وہ مگ خریدتی ہے. مگ خریدنے کے بعد وہ پیتی ہے, پینے کے ساتھ ساتھ وہ بدمعاشی کے ساتھ سب کو ہائی لائٹڈ کرتی ہے. اور ہائی لائٹڈ کرنے کے بعد اسی کے ساتھ اس کا ایک اور اسکینڈل آتا ہے کہ ایمریٹس میں وہ 35,000 ریال کے جو ہے 3 بیگز خریدتی ہے. کس کے لیے؟ مریم نواز صاحبہ کے لیے. اندازہ لگائیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ ہمیں 10 روپے کی مرچ نہیں ملتی, ہمیں 10 روپے کی ہری مرچ نہیں ملتی. اگر دکان پہ جائے نا 10 روپے کی ہری مرچ نہیں ملتی. اور یہاں پر شاپنگ بیگ خریدے جا رہے ہیں, وہ ہینڈ بیگ جو کہ عورتوں نے یہاں لٹکایا ہوا, تو اس میں مقصد کی کوئی چیز ہو چاہے نہ ہو, لیکن ایک خوبصورت ہینڈ بیگ جو ہے نا وہ عورت کی شان بڑھاتا رہتا ہے. تو اب جناب ویسے مریم نواز صاحبہ کو بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی 3 بیگ خریدنے کی. ہمیں اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ان کی پرسنل لائف ہے, لیکن کم از کم اتنا اندازہ کیجئے کہ بھئی ان کے پاس اتنی اماؤنٹ اور اتنا روپیہ پیسہ جو ہے نا وہ کہاں سے آ رہا ہے کہ جو جاتے ہیں وہاں سے شاپنگیں کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی شاپنگ سینٹر نہیں ہے بھیا آپ کے لیے. تو جہاں سے جو ہے ان کا جو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے. اب یہ کمپیئر کرتے ہیں خود کو پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی جو کہ ایک اس وقت جو ہے نا بڑی لونگ قسم کی اور سب کی ایک فیوریٹ, نوجوان کی تو خاص کر فیوریٹ جماعت رہ چکی ہے. لیکن پی ٹی آئی سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ اختلافات رہتے ہیں مجھے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب ہیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, اور ان سے بھی کچھ بلکہ ہیں گلے شکوے کہ ان کا بھی ایک ہے کہ لیڈرشپ پاکستان میں ایک عمران خان اور ایک طاہر القادری صاحب تھے جو کہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے. کیونکہ طاہر القادری کی بھی اگر آج کی ینگ جنریشن ان کے بارے میں پڑھے تو طاہر القادری کے جو ہے نا بہت زیادہ خدمات جو ہیں پاکستان کے لیے ہیں. جس طرح قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا, اسی طرح جو ہے کافی سارے جو ہے نا ان کے بھی ایک وہ رہے ہیں. منہاج الاسلام ہے, کئی یعنی 100 سے زائد انہوں نے کتابوں کے رائٹر بھی ہیں. تو اب دیکھیں کہ لیڈرشپ جو ہے, لیڈرشپ ہمیں پاکستان کے اندر لیڈرشپ چاہیے, نہ کہ یہ والے طریقہ کار. ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. لہذا آپ بھی اس بارے میں جو ہے سوچیں سمجھیں کہ ہم اپنے پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمیں کم از کم اپنا لیڈر تو جو ہے نا چوز کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا لیڈر کون سا ہونا چاہیے. ہمارا لیڈر سیاست کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیڈر کا لیڈر اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے, اپنی قوم کو لے کر چلتا ہے. مجھے جہاں تک خیال ہے کہ اگر آپ 75 سالہ تاریخ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہر وقت ہم بلیم کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایسے آپ فوجی حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں, ڈکٹیٹرز کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, پاکستان نے ان میں ایک خاص قسم کی ترقی کی ہے, اور جو ترقی ان دنوں میں کی ہے وہ ترقی برقرار ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہماری جو پولیٹکس آئی ہے, پولیٹیشین کی بات کریں تو پولیٹیشین جو ہے آئے ہیں ہمارے, سیاست آئی ہے, سیاست میں ہماری ترقی زیرو ہے, زیرو. ہم نے زراعت کو اتنا تباہ کیا ہے کہ ہم زراعت پہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں بلکہ باہر چیزیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے. نہیں, ہمارے پاس زراعت میں کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, کھیلوں کا ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس کھیلوں کا ٹیلنٹ بھی ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ
جو ہے کھیلوں کی صنعتیں ہمارے پاکستان میں سیالکوٹ کی صنعت کو دیکھ لیں کہ ورلڈ کپ ہوتا ہے تو فٹ بال جو استعمال کی جاتی ہے، ہمارے پاس اعزاز کی تو بات ہے لیکن ہمارے لیے شرمندگی کی بات بھی ہے کہ ہماری فٹ بال تو وہاں ہوتی ہے لیکن ہمارا پلیئر جو ہے وہ ورلڈ کپ میں فٹ بال کا پلیئر وہاں اویلیبل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس ٹیم ہی نہیں ہے۔ ہماری ٹیم، ہمارے کھیلوں کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہاکی ہماری جو ہے نا وہ قومی کھیل ہے، لیکن ہاکی قومی کھیل ہونے کے باوجود ہمارے پاس ہاکی کے لیے ٹیم ہی نہیں ہے۔ آؤ کر لو بات، ہمارے پاس ہاکی کی ٹیم ہی نہیں ہے۔ ہم کتنے گر چکے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گر چکے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ جو ہے آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔